انسانوں کا رسالت کے ساتھ معاملہ پیش آنا. اچھا، اس میں اللہ رب العزت جو انسان کی سب سے پہلے انسان کی جو حالت ہے اور انسان کا جو یہ جو ہے نا فرار کرنا ذمہ داریوں سے اور بڑی چڑھائیاں چڑھنے سے اور اپنے نفس کے جو تقاضے ہیں اور خواہشیں ہیں ان کو سب سے زیادہ اہمیت. اچھا، یہ جو یہ وجہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے فطرت اور ایک ہے نفس یا خواہش نفس. یہ بھی انسان کے اندر ہے، یہ بھی انسان کے اندر ہے. فطرت اس کو بتاتی ہے کہ پاکیزگی کیا ہے، فطرت اس کو بتاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے. اب پاکیزگی اور اچھائی کی کوئی قیمت ہے. وہ خواہشات نفس اس کو بتاتی ہیں کہ نہیں لتھڑ جا اور غلاظتوں میں ہی رہے، یہ چڑھائیاں چڑھنے میں تو بڑا زور لگتا ہے اور طبیعت پر جو ہے وہ زور ڈالنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے اپنے انسان کی یہ جو کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بیان کے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ. انسان کو اگر ہم اپنی کوئی رحمت چکھاتے ہیں پھر ہم اس سے کسی وقت اگر چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، نہایت مایوس ہو جاتا ہے. یعنی یہ صرف اس لمحے کا بندہ ہے جس سے یہ اس وقت گزر رہا ہے. راحتیں ہیں اس وقت تو اس کو دکھ یاد نہیں ہوتا ہے. اب کی اس انسان کا کیا کریں؟ یعنی رسالتوں کے ساتھ چلنے کے لیے انسان کا بڑا ہونا ضروری ہے اور رسالتیں انسان کو بڑا کرتی ہیں. اچھا، وہ کیا ہے؟ یہ انسان انتہائی بخیل اور انتہائی تنگ دل اور انتہائی ظالم اور اپنے لمحہ حاضر کا اسیر جو ہے تو وہ یہ ہے کہ اچھا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَةً بَعْدَ ضَرَّةٍ. اچھا، اس پر جو تکلیف آئی ہوئی تھی اور بہت بری حالت تھی انتہائی، اس کے بعد اگر ہم اس کو اپنی نعمتیں چکھا دیں لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہے گا کہ وہ دن تو مجھ پر تھے ہی نہیں کبھی، تو سب چلے گئے، ختم ہو گئے. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اتنا متکبر اور اتنا زیادہ خوشیوں میں مست ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر وہ یاد نہیں. یعنی وہ اچھے دن آئے تو اس کو جو ہے وہ دکھ کا معنی یاد نہیں رہا، دکھ آیا تو اس کو اچھے معنی کا جو وہ نہیں رہا. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ایسے لوگوں کے جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان نقائص سے اوپر کر کے انسان کو جو ہے وہ لے جانا ہے اور ایسا انسان رسالت پیدا کرے گی اور ایسے انسان ہی کو وہ مضامین سمجھ آئیں گے جو اس کو سمجھائے جا رہے ہیں. اچھا، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے نبی تیری حالت یوں رہی جیسے گویا تو جو تجھے وحی کی جا رہی اس سے تو دستبردار ہو جائے. وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تیرا سینہ جو ہے بے حد تنگ اور پریشان ہوتا ہے. أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، کہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں بھی اس پر کوئی آسمان سے خزانہ کیوں نہیں اترا اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ چلتا پھرتا ہم کیوں نہیں دیکھ رہے. انما انت نذیر، تیرا کام ہے نبی صرف انذار کرنا ہے، تیرا کام صرف خبردار کر دینا ہے. واللہ علی کل شیء وکیل، اور باقی سارے معاملے کو خدا خود سنبھالنے والا ہے. اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلا جو انسانیت کا وہ ہے وہ یہ ہے کہ رسالت کا ٹھٹھا کرنا رسالت کے حوالے سے، کیونکہ رسالت ایک غیب کی بات کو غیب ہی رکھ کر اس کے صرف وہ شواہد دے کر جو انسان کو مددگار ہوں گے غیب کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، جس کے لیے بے حد سمجھدار، ذمہ دار، حساس انسان ہونا چاہیے. اچھا، اب اس کے لیے یعنی تو وہ کیونکہ ان کے اس حاضر کے درجے پر نہیں آتی ہے رسالت، ان کے اس حاضر کے جو کوئی پیرامیٹرز ہیں یا جو کوئی تقاضے ہیں اس کو رسالت پورا نہیں کر رہی، وہ ان کو غیب بتا رہی ہے، غیب ہی رکھے گی اس کو.
تو اس وجہ سے اب یہ کیونکہ یہ ان کی فرمائشوں پہ پورا ان کے وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری جو ذرائع علم ہیں، ہمارے ذرائع علم اور ہمارے جو معیارات علم ہیں، رسالتوں نے تو ان کو میٹ ہی نہیں کیا ہے، رسالتوں نے تو ان کے گھاٹ پہ پانی بھرا ہی نہیں ہے، اور رسالتوں نے تو ان کی شرائط ہی پوری نہیں کی ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ لولا وہ اتنی بڑی بڑی باتیں، تو یہ ایسا ہے کہ پھر آسمان سے ایسے خزانے لا کر دکھا دے کہ ہم کہیں جی ہاں واقعتاً کوئی اس کے پاس کوئی شے آ گئی، اور فرشتے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اچھا، ایک دوسرا یہ کہ ہم یقولون افترا، ان کے جو دوسرا وہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے ایک تو مضمون ہم نے کہا کہ خدا کے بارے میں جو مضمون ہے ان آسمانی کتابوں کا وہ کہیں اور نہیں ملتا ہے۔ تو اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ان جو انبیاء ہیں ان کی زندگیاں ایک کھلی کتاب ہوتی ہیں، اس میں جھوٹ اور فراڈ اور دو نمبری، مطلب یہ جو لیڈری کے جو قصے ہیں، یعنی 40 سال تک ایک آدمی رہا ہے، اس کا لوگوں کو اپنے پیروکار بنانے کی خواہش یا کوئی محرکات یا اس قسم کے کوئی، مطلب آپ کو دور دور تک نظر تو آئیں، اتنا زیادہ وہ خاموش طبع، تنہائی پسند اور اپنے کام سے کام رکھنے والا ہے کہ یک لخت وہ پورے جہان کو ڈرانے کے لیے آگے ہے، اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ جو یہاں پر اللہ کی طرف سے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، ایسے کرو کہ 10 صورتیں اس جیسی تم بھی گھڑ کر لا دو۔ اب یہ عرب جو ہیں ان کے پاس ادب اور شاعری اور قوت زبان مطلب بے حد و حساب تھی، تو ان کو کہا جا رہا ہے، اب یہ بات کہ عربوں کو نہیں، اس زمانے کے عربوں کو، جب عربی اپنے کلائمیکس پہ ہے اور ان کی قوت بیان عروج پر ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ 10 صورتیں مدعو من استطعتم من دون اللہ، اور اللہ کے ماں سے جس کو تم بلا سکتے ہو بلا لو، ان کنتم صادقین۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، دیکھو خدا کے نام پر جھوٹ بولنا اور خدا بن کر کلام کرنا، اتنا بڑا قرآن مجید خدا بن کر، خدا ہی بول رہا ہے نا پورے قرآن مجید کے اندر، یعنی ایک بندہ استغفر اللہ جو جھوٹ گھڑے گا وہ اتنا لمبا بیان خدا بن کر کرے گا۔ مطلب ہے اگر یہ کوئی ایسی چیز ہے جو اتنی آسان ہے کہ تو تم ایسے کرو کہ تم پھر کر کے دکھا دو، اس کا کوئی معیار، کوئی سٹینڈرڈ جو تم اس میں دیکھتے ہو تو اس ویسا کر کے تم دکھا دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو پھر جان لو کہ اس میں جو کچھ اترا ہے وہ اللہ کے علم سے اترا ہے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس کتاب کا جو اصل یہ ہے، جو اصل مقصد ہے وہ خدا کا واحد عبادت کے لائق ہونا، اور سارے معبود جو پوجے جائے۔ تو قضیہ تو دیکھو جو یہ کتاب اٹھا رہی ہے اور سارا زور اس قضیے کے اوپر ہے، تو وہ تم کو معلوم ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔